بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 501 ہے کہ لا یقع الطلاق بالاشارۃ ولا بالکتابۃ مع القدرۃ علی النطق، کہ طلاق واقع نہیں ہوتی اشارہ کے ذریعے سے اور نہ ہی جو ہے وہ کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے، جب کہ انسان جو ہے وہ نطق بولنے کے اوپر کیا قدرت رکھتا ہو۔ اچھا جی، تو یہ پیچھے بھی بیان کیا تھا اس چیز کو کہ جو بولنے پہ قدرت رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ عربی شرط ہے، اگر وہ وکیل کے عربی میں بنا سکتے ہیں۔ تو کتابت یعنی کافی نہیں ہے، کتابت کی اطلاق کافی نہیں ہے، یہ بھی پھر مکتب تشیع کو کیا امتیاز ہو جائے گا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپر پہ طلاق کے نوٹس وہ جاری کرتے ہیں کہ ایک نوٹس بھجوا دیا لکھ کے، دوسرا نوٹس بھجوا دیا، تو ان کے اوپر ان کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی مسئلہ 501 ہے کہ طلاق جو ہے وہ اشارت کے ذریعے سے یا لکھ کے کیا واقعہ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کیا خاصی کیا شرط ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی عدالت کی طلاق نہیں مانی جاتی، وہ نہیں ہوتی، تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی منہاج میں خاص مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جی عدالت کی طلاق نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ شرائط پوری نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر عدالت ایک ایسی طلاق جاری کرتی ہے کہ جس کے اندر یہ شرائط پوری ہوں، پھر ہم کیا کہیں گے کہ عدالت کی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عدالت میں یہ شرائط پوری نہیں کی جاتی، یا تو وہ لکھ کے نوٹس بنا کے طلاق کے جاری کی جاتے ہیں، یا اگر زبان سے طلاق پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی کیا خاص سیغے نہیں پڑھے جاتے، اور اگر خاص سیغے پڑھے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی عادل گواہوں کے سامنے نہیں پڑھے جاتے، اگر عادل گواہ بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی خاتون کی شرائط کی رعایت نہیں کی جاتی کہ وہ حیض وغیرہ سے پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرائط عدالت میں پوری نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی عدالت کی طلاق نہیں ہوتی، مکتب تشیع میں عدالت کی طلاق نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی اپنی بات کا حوالہ دیں، کہاں لکھا ہوا ہے، صحیح ثانی نے کہاں لکھا ہے کہ جی عدالت کی طلاق نہیں ہوتی، تو آپ کہیں پر بھی نہیں لکھا، تو کہیں گے اپنی طرف سے کیا فتوی بیان کرتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، اس وجہ سے چونکہ وہاں پہ شرائط پوری نہیں ہے، اس وجہ سے اگر آپ شرائط 11 شرائط آپ پوری کر دیں تو پھر ہم کہیں گے کہ عدالت کی طلاق بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کتابت کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی، نوٹس کے ذریعے سے جب انسان بولنے کے اوپر کیا قدرت رکھتا ہوگا۔ اما مع الاجزان، جو بندہ بولنے کی قدرت نہیں رکھتا، کما فی الاخرت، جیسے کہ وہ شخص کے جو گنگا ہوتا ہے، فیصح منہ ایقاؤہ، تو اس کے لیے بھی صحیح ہے کہ ایقاؤہ کہ وہ طلاق کو واقع کرے بالکتابت و بالاشارۃ المفہمہ۔ یہاں پر بھی دو چیزیں آئیں گی، ایک تو کتابت ہوگی اور کتابت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اشارہ ہوگا، اور اشارہ بھی کون سا، المفہمہ، کہ جو سمجھانے والا ہو، علی نحو، اس طریقے سے کہ ما یبرز سائر مقاصد ہی، کہ جو اپنے دیگر مقاصد ہیں اس کے، جو طلاق کے دیگر مقاصد ہیں اس کو وہ کیا کر رہا ہو، ظاہر کر رہا ہو، یعنی وہ جو گنگے ہیں ان کے ہاں بھی یہ اشارہ کیا ہے، مفہمہ ہو، اس طریقے سے سمجھانے والا ہو کہ ما یبرز ہو، جو ظاہر کر دے سائر مقاصد ہی، دیگر اس کے مقاصد، کس کے دیگر مقاصد، یعنی مقاصد ہی کے میر اخرس کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں کہ اخرس جو مقصد رکھتا ہے، جو چاہ رہا ہے، اس کے مقاصد کو ظاہر کرے، یا جو ہے وہ اگر آپ طلاق کی طرف پلٹاتے ہیں تو جو طلاق کا مقصد ہوتا ہے، طلاق کے جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرے۔ بہرحال اخرس کی طرف پلٹنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ والاحوط الاولی، اب یہ دونوں ہونی چاہیے، کتابت اور اشارہ، لیکن اس میں بھی احتیاط اولیٰ کیا ہے کہ تقدیم الکتابت لمن یعرف علی الاشارۃ، کہ جو کتابت جانتا ہے وہ بھی پہلے کتابت کرے اور اس کے بعد کیا ہو، اشارہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو اخرس ہے فقط اشارہ کرے تو کیا کافی نہیں ہوگا؟ تو بظاہراً جو ہے وہ یہاں پہ واو جو عاطف لگی ہوئی ہے بالکتابت والاشارۃ و بالاشارۃ، یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کا اکٹھا ہونا کیا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ اکٹھے ہوں دونوں، لیکن اکٹھا ہونا کیا ضروری نہیں ہے، اگر ایک بھی ہو جائے تو پھر کیا کافی ہو جائے گا، یہ لگتا ہے، لیکن اس کی مزید تاکید میں کرتا ہوں توضیح جامع سے، تو پھر اس کو واضح کرتے ہیں کہ دونوں اکٹھے، کیونکہ اگر دونوں اکٹھے ہوتے تو مال اشارہ ہوتا کہ فیصح منہ ایقاؤہ بالکتابت مال اشارہ، یوں ہوتا، لیکن وہ بالاشارہ کہا تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دو الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔
اچھا اگلا مسئلہ کہ اذا خیر زوجتہ، ایک بندہ اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو چلی جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو. وقاصد، اور اختیار دینے کا اس نے نیت کیا کیا ہے کہ قاصد تفویض الطلاق کے لیے، اس نے یہ نیت کی ہے کہ جو طلاق کا اختیار ہے، تفویض منع اختیار کے کسی کو اختیار دینا، کہ جو طلاق کا اختیار ہے وہ اس نے دے دیا الیہا، اس کو دے دیا. یہ اس کی نیت، اس نے کیا ہے کہ اپنی بیگم سے کہا کہ بھئی طلاق جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تم چاہو جو ہے وہ طلاق خود کو دو اور چلی جاؤ. فاختارت نفسها بقصد طلاق، اور اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا. ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو اختیار کر لیا، یعنی شوہر کو اختیار نہیں کیا، خود کو اختیار کر لیا اور لگ چلی گئی. کس نیت سے چلی گئی؟ بقصد طلاق، طلاق کی نیت سے. تو لم یقع بہ طلاق، تو اس کے ذریعے سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی. یا اس کا یہ معنی کریں کہ فاختارت نفسها بقصد طلاق، اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا اور اس کا قصد کیا ہے؟ طلاق، کہ طلاق کے قصد سے جو ہے میں یہ اختیار لے رہی ہوں. اس نے کہا کہ ہاں بھی تمہارے پاس دو آپشن ہیں، تمہیں طلاق چاہیے یا جو ہے وہ طلاق نہیں چاہیے. اس نے کیا اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں کہ مجھے طلاق چاہیے، یوں کر کے کہا. تو اس سے بھی کیا طلاق واقعہ نہیں ہوگی. یا جو ہے وہ اس سے کہا کہ تم چلی جاؤ، اس کو تم اختیار کرتے ہو اپنے آپ کو، یا تم میرے ساتھ رہو، اور چلی جاؤ سے اس نے نیت کیا کی کہ طلاق تمہاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا چلی گئی، تو اسی بھی کیا طلاق واقعہ نہیں ہوگی. وَقَضَا لَوْ قِيلَ لَهُ، اسی طریقے سے اگر اسے کہا جائے کہ حل طلقت زوجتک فلانا، زوجتک کا فلانا، کہ کیا تو نے اپنی فلاں بیوی کو طلاق دی ہے یا فلاں بیوی کو طلاق دیتے ہو، یعنی مقام نشاء میں اگر یہ جملہ بولا جائے کہ کیا تم اپنی فلاں بیوی کو طلاق دیتے ہو. فقال نام، وہ آگے سے کیا کہ نام کے، اور نام سے اس کا مقصد خبر دینا نہ ہو، بلکہ نام کا کیا مقصد ہو کہ بقصد انشاء طلاق، کہ وہ ابھی طلاق دینا چاہتا ہے اسی جملے سے. انہوں نے کہا کہ کیا ابھی تم طلاق دیتے ہو بیوی کو؟ انہوں نے کہا بالکل جی بالکل میں طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یوں کر کے جملہ کہا. تو یہ جو لفظ نام کہا کہ ہاں، یہ اس نے کس نیت سے کہا؟ بقصد انشاء طلاق کہا، تو فإنه لا يقع بالطلاق، تو اس کے ذریعے سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی. اصل قاعدہ یہ وہی ہے کہ تعلق کا لفظ کیا ہے آنا چاہیے، جو شروع میں کیا بیان کیا تھا. یجوز للزوج، شوہر کے لیے یہ بات جائز ہوتی ہے کہ یوکل غیرہ، کہ وہ کسی دوسرے کو وکیل بنائے، فی تطلیق زوجتہ ہی، کہ وہ اس کی بیوی کو کیا ہے طلاق دے. اب یہ جو وکیل ہے یہ دو طرح سے بنانا ہوگا، کہ بالمباشرت ہے کہ یا تو وہ خود طلاق دے، مباشرہ خود طلاق دے، یا بتوکیل غیر، یا اس نے مطلقاً وکیل بنایا کہ یا خود طلاق دو یا کسی اور کو آگے وکیل بنا دو کہ وہ کیا ہے آگے مزید کسی اور کو کہے اور وہ کیا ہے طلاق دے دے. سواء اکان الزوج غائبا ام حاضرا، چاہے اس میں شوہر جو ہے وہ غائب ہو، غائب کا کیا مطلب ہے کہ جس کا بیوی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ پہ ہے، ام حاضرا، یا کیا ادھر ہی موجود ہو، یعنی بیوی کے پاس موجود ہے، حاضر ہے، پھر بھی وہ وکیل بنا رہا ہے، تو یہ کیا جائز ہے. بل وقضا لہو، بلکہ اسی طریقے سے شوہر کے لیے ہے، لہو للزوج، شوہر کے لیے کیا آپشن ہے کہ یوکل الزوجہ، کہ خود بیوی کو وکیل بنا دے. ٹھیک ہے، بیوی اس کی عربی جانتی ہے، اسے وکیل بنا دے کہ تم وکیل ہو فی تطلیق نفسہ، خود کو طلاق دینے میں، بنفسہ، اپنے ذریعے سے، کہ خود کو طلاق دو اپنے ذریعے سے. اپنے ذریعے سے کیا مطلب؟ یعنی خود تم کہو کہ انا طالق، ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہیں وکیل بناتا ہوں. او بتوکیل غیر، یا تم کیا کسی مولانا سے رابطہ کرو اور کیا اپنے سیغے پڑھوا لو. تو یہ وہ بیوی کو کہہ سکتا ہے. لیکن اس مسئلے میں اور پہلے والے مسئلے میں کیا فرق ہے کہ بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں دے سکتا کہ تم جو ہے وہ تمہارے پاس طلاق کا اختیار ہے، وکیل اس سے بنا سکتا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ خاتون کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے، تو لہٰذا اسے طلاق کا اختیار نہ نکاح کے دوران دیا جا سکتا ہے جسے تفویض طلاق کہتے ہیں، نہ جو ہے وہ بعد میں دے سکتا ہے. لیکن توکیل وکالت ہو سکتی ہے، وہ نکاح کے دوران بھی اسے وکیل بنا سکتا ہے اور بعد میں بھی وکیل بنا سکتا ہے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا. فقط فرق کیا ہوگا کہ وہ پہلے والا جو تفویض والے آپشن میں ہے کہ وہ یہ ہے کہ طلاق کا حق اسے مل جاتا ہے. ہاں کہ میں تمہاری طرف سے وکیل ہوں گی طلاق دے، یہ شرط رکھ سکتے ہیں، یہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی فرق ہے ہمارے یہاں اور اہل سنت کے ہاں. یہ نکاح فارم پہ ان کے ہاں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جی شوہر تفویض طلاق کرتا ہے، حق کے طلاق کو تفویض کرتا ہے، تو وہاں پہ آگے کراس کیا یہ لکھا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک تفویض کو کاٹ کے کیا لکھنا ہوتا ہے، توکیل طلاق یا وکالت طلاق. ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ کیا ٹھیک ہو جائے. یجوز، یہ جائز ہے کہ یوکلھا فی طلاق نفسہ مطلقاً، کہ وہ
بیوی کو کیا ہے وکیل بنائے فی طلاق نفسہا کہ وہ خود کو طلاق دے دے، مطلقاً مطلق نہیں جب چاہے کسی بھی حالت میں، او فی حالات خاصۃ یا چند ایک حالات میں، مثلا اسے کہا کہ اگر میں جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ چھٹی پہ رہا اور تمہارے پاس نہ آیا، تم کیا خود کو طلاق دینے میں وکیل ہوگی، یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ وکالت اس نے مطلق نہیں دی، وکالت کیا دی، معلق دی۔ یا اسے یہ کہا کہ اگر میں نے تمہیں مارا تو تم میری طرف سے وکیل ہوگی کہ اس میں خود کو طلاق دینے میں، تو یہ وکالت کیا ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے۔ باب الوکالت میں یہ مسئلہ گزرا تھا کہ وکالت میں جو ہے وہ تعلیق جائز ہوتی ہے، وکالت میں کیا ہے، تعلیق چلتی ہے کہ آپ کہیں کہ تم میرے وکیل ہوگے کہ میری بیوی کو طلاق دے دینا، کب، اگر جو ہے وہ میری بیوی نے جو ہے وہ میری ماں کے ساتھ کیا بد اخلاقی کی، یوں کر کے، ابھی وکیل نہیں بنایا، معلق کر کے بنایا، ٹھیک ہے، تم وکیل ہوگے اگر جو ہے وہ میں نے آج کر لیا، ٹھیک ہے، یوں کر کے۔ لیکن طلاق میں کیا ہے، یہ تنجیز شرط ہوتی ہے جو آگے جا کے بیان کریں گے، وہاں پہ آپ معلق کیا ہے طلاق کو نہیں کر سکتے، یعنی طلاق کی وکالت کو کر سکتے ہیں، خود طلاق کو نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے بیوی کو کہ اگر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو تمہیں کیا طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ باطل ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو پھر کیا ہے فلاں بندہ وکیل ہو جائے گا، میرا بھائی ہے تمہارا باپ، کہ وہ تمہیں کیا طلاق دے دے۔ وکالت کو معلق کر سکتے ہیں لیکن خود طلاق کو کیا معلق نہیں کر سکتے۔ تو یہ یعنی وکالت میں جائز ہے کہ اسے مطلقاً وکیل بنا دے یا حالات خاصہ میں بنا دے، تو یہ وکالت ہوتی نہیں ہے۔ فقہا کی جو وکیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وکیل مطلق ہے یا خاص حالات میں وکیل ہے یا اس کے ساتھ اس وقت یہ وکیل ہوگا، تو یہ وکالت میں ہر جگہ پہ چلتا ہے، بیع و شراء ہو، نکاح ہو، جدھر بھی ہو۔ کما تقدم فی المسألۃ 334، وہاں پہ یہ بات کیا گزری تھی کہ خود نکاح کے اندر بھی کیا ہے یہ خاتون شرط رکھ سکتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہاری طرف سے وکیل ہوں گی خود کو طلاق دینے میں، یا تو مطلقاً وکیل ہوں گی یا پھر کیا ہے اگر تم کیا ہے 3 مہینے سے زیادہ باہر رہے یا مجھے مارا یا کچھ کیا تو میں کیا ہے طلاق میں وکیل بن جاؤں گی، یوں کر کے۔ ولا یشترط فیہا، اور اس میں شرط نہیں ہوتی، یہ جو وکالت دی جا رہی ہے اس میں شرط نہیں ہوتی کہ ان یکون شرط ہو، بلکہ یہ حالات میں لیتے ہیں۔ ولا یشترط فیہا، یہ جو حالات خاصہ ہیں، اس حالات خاصہ میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ ان یکون شرط قیدا للموکل فیہ، کہ وہ جو حالت ہے وہ شرط ہو موکل فیہ میں۔ موکل فیہ کیا ہوتا ہے، خود طلاق، ٹھیک ہے، یعنی ایک خاتون کو اس نے یعنی اپنی خاتون کو اس نے وکیل بنایا تو وکالت کیا دی اس کو، طلاق کی وکالت دی، تو طلاق کو کیا کہیں گے، موکل فیہ کہیں گے کہ طلاق کے اندر کیا اسے وکیل بنایا ہے۔ تو یعنی وہ جو شرط ہے، وہ جو حالت ہے، وہ قید بنتی ہو موکل فیہ میں، یعنی طلاق دینے میں، کہ تم وکیل تو ہو ابھی میری طرف سے لیکن تم نے طلاق کب جاری کرنی ہے، جب اس طرح کے کیا حالات بن جائیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ شرط کس میں لگائی، وکالت میں نہیں لگائی، بلکہ شرط کس میں لگائی، موکل فیہ میں لگائی، ٹھیک ہے۔ اسے کہہ دے کہ بھی تم میری وکیل ہو، بات ختم ہوگی، لیکن تم نے طلاق کب دینی ہے، طلاق کب دینی ہے کہ جب میں تمہیں ماروں گا، یوں کر کے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ موکل فیہ کو کیا ہے مشروط کر دیا۔ یہ بھی شرط ہے، یہ بھی جائز ہے، بل یجوز، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ یکون تعلیقا لاصل الوکالت، کہ یہ جو شرط ہے اور وہ جو حالت ہے یہ تعلیق کر دے، معلق کر دے کس کو، خود اصل وکالت کو، یعنی اسے کہے کہ تم وکیل بھی تب ہوگی کہ جب یہ حالات کیا آئیں گے، پیش آئیں گے، ابھی سے وکیل نہیں ہو طلاق میں، جب ماروں گا تو تم کیا وکیل بن جاؤ گی اس ٹائم پہ۔ یعنی وکالت کو معلق کرے یا موکل فیہ کو معلق کرے، دونوں کیا آپشن ہو سکتے ہیں۔ خود وکالت کو معلق کر سکتا ہے کہ ابھی وکیل نہیں ہو، بعد میں بن جاؤ گی، ایسے حالات پیدا ہوں گے، یہ جائز ہے، کہتے ہیں جائز ہے، کیوں، لعدم اعتبار تنجیز فیہا، یعنی فی الوکالت، کیونکہ وکالت میں منجز ہونا یعنی ابھی سے وکیل بنانا یہ کیا شرط نہیں ہے، کما مرہ فی المسئلۃ 1263 من کتاب الوکالہ، یہ وہاں پہ کیا یہ بات گزری تھی کہ وکالت میں کیا ہے تنجیز اور تعلیق دونوں جائز ہیں، یعنی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے وہ زید آ گیا تو تم میری طرف سے وکیل ہوگے کہ میرے گھر کو بیچ دو، ٹھیک ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ فلاں بندے نے دوسری شادی کر لی تو میں کہ تم میری طرف سے وکیل ہوگے کہ میری بیوی کو کیا طلاق دے دو، یوں کر کے معلق، یہ چل سکتا ہے اس میں۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہے، طلاق کی 2 شرطیں پوری ہوتی ہیں، ایک شرط پوری بھی نہیں، ایک شرط کیا آتی ہے، صیغہ خاصہ، کہ عربی کے صیغہ طالق ہو۔
دوسری شرط کیا ہے؟ تنجیز، کہ طلاق ابھی سے دے گا. فلو علق الطلاق علی امر مستقبلی، اگر طلاق کو وہ معلق کرتا ہے ایک ایسے معاملے پہ جو مستقبل کا ہے، بعد میں آنے والا ہے. یعنی دو معاملے ہو سکتے ہیں نا، ماضی کے تو نہیں ہو سکتا نا، ماضی تو گزر چکا، ٹھیک ہے. یا تو وہ معاملہ بعد میں ہوگا، یعنی زید آئے گا، ٹھیک ہے، یا زید نہیں آئے گا. یا ابھی کا معاملہ ہے کہ اگر ابھی ایسا ہوا خارج میں تو تم کیا طلاق یافتہ ہو، ٹھیک ہے. تو امر مستقبل کے اوپر معلق کرتا ہے. تو امر مستقبل کون سا ہے؟ معلوم الحصول، چاہے اس کا حاصل ہونا یقینی ہو. یعنی پتہ ہے کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر سورج نکلا کل، ہاں یوں اس نے کہا اگر کل سورج نکلا تو تمہیں کیا ہے میں طلاق دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سورج تو نکلنا ہے ابھی کل، تو امر مستقبل ہے، معلوم الحصول ہے. یا متوقع الحصول ہو کہ اگر زید کل آ گیا تو اس کے آنے کی کیا توقع ہے، یقینی نہیں ہے. او امر حالی، یا امر حالی ہو. امر حالی میں دو صورتیں نہیں بتائیں، امر حالی میں ایک صورت بنائی. کون سی؟ وہ متوقع الحصول والی، محتمل الحصول. یا جو ہے وہ ابھی کا معاملہ ہو لیکن وہ معاملہ کیا ہے؟ یقینی نہ ہو، بلکہ کیا ہے جی؟ محتمل الحصول ہو. اگر یقینی ہو تو وہ آگے بتائیں گے اس کا حکم. تو اس طرح کی جو تنجیز ہے امر مستقبل پہ ہو، چاہے امر مستقبل یقینی ہو کہ آئے گا، یا جو ہے اس کی توقع ہو، یا جو ہے وہ حال کا معاملہ ہو اور حال کے معاملے میں یقین نہ ہو کبھی یہ ہو چکا ہے، بلکہ کیا ہے شک ہو کہ ابھی پتہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ کام. تو یہ والی جو تنجیز ہے نا، یہ نکاح کو کیا یہ والی جو تعلیق ہے یہ طلاق کو باطل کر دیتی ہے. یعنی اس طرح کی تعلیق، اسی طرح کا جو معلق کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. معدم کون ہی، جب کہ وہ بات ایسی نہ ہو کہ کون ہی مقوم لصحت طلاق ہے، کہ جو طلاق کے صحیح ہونے کو کیا ہے؟ مقوم ہو. جو طلاق کے صحیح ہونے کی بنیادی شرط ہو وہ والی نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری دائمہ والی بیوی ہو تو تمہیں کیا طلاق ہے. ہم کہیں بھی یہ تو بات تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر معلق کر سکتے ہیں، کیونکہ دائمہ زوجہ ہونا یہ شرط ہے کس کے لیے؟ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے. یعنی یہ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے مقوم ہے. مقوم کیا مطلب؟ بنیادی شرط ہے، اس کے ذریعے سے طلاق صحیح ہوتی ہے. تو باطل، تو اس صورت میں طلاق کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں. فلو قال، اگر وہ کہے کہ اذا طلعت الشمس فانت طالق، کہ اگر سورج طلوع ہو گیا تو تم کیا طلاق یافتہ ہو. اب سورج طلوع ہو گیا کیا مطلب؟ سورج تو طلوع ہوگا بھئی، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سورج نے طلوع ہونا ہے. تو یہ امر مستقبلی ہے، اور کون سا ہے؟ یہ معلوم الحصول ہے. او اذا جاء زید فانت طالق، یہ کون سا امر ہے جی؟ امر مستقبل ہے لیکن متوقع الحصول ہے. تو باطل ہے، تو یہاں پہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وَإِذَا عَلَّقَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ حَالِيٍّ، لیکن اگر اس نے معلق کیا حال والے معاملے پہ، ابھی والے، اور وہ ایسا معاملہ ہے کہ معلوم الحصول، جس کا ہونا یقینی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے. کما اشارہ الی یدی، جیسا کہ وہ اشارہ کرتا ہے اپنے ہاتھ کی طرف، اور کہتا ہے کہ ان کانت ہذ یدی، کہ اگر یہ میرا ہاتھ ہوا، ٹھیک ہے، تو تمہیں کیا طلاق ہو. تو میرا ہاتھ ہوا کیا مطلب؟ یعنی وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. او اللہ کا علی امر حالی، یا اس نے امر حالی کے اوپر معلق کیا لیکن وہ امر حالی کیا ہے؟ مجہول الحصول ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کبھی ہوا یا نہیں ہوا. ولکنہ کان مقوما لصحت طلاق، لیکن وہ امر حالی ایسا ہے کہ جو صحت طلاق کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے. تو پھر کیا ہو جائے گی؟ پھر بھی طلاق صحیح ہو جائے گی. کما اذا قال ان کنت زوجتی، کہ اگر تم میری بیوی ہوئی تو فانت طالق، تو تمہیں کیا ہے؟ طلاق ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو یہ سب کی کیا ہے؟ مثالیں یہاں پہ ذکر کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو عوام مثلا کرتی ہے کہ اگر تم نے گھر کے باہر قدم رکھا تو تمہیں طلاق ہے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ صحیح سیغہ پڑے، ٹھیک ہے. اگر تم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا کہنا نہ مانا تمہیں طلاق ہوگی، اگر میری والدہ کے احترام نہ کیا تمہیں طلاق ہوگی. اس طرح کی جتنی بھی معلق کر کے طلاقیں دی جاتی ہیں وہ بالکل ہمارے ہاں درست ہی نہیں ہوتی، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ باطل ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ان کے ہاں ہو جاتی ہیں دیگر مذاہب والے. الامر الثالث، تیسری جو شرط ہے وہ کیا؟ اشہاد ہے، گواہیاں. بمعنی کیا مطلب؟ بمعنی ایقاع طلاق بحضور رجلین، کہ طلاق واقع ہو دو رجل کا حاضر. رجل کی تعبیر مراد کیا ہے؟ بالغ، کہ دو بالغ مرد ہوں، اور کیا دونوں عادل ہوں، عادلین، اور یسمان النشاء، اور وہ سنیں اس نشاء کو، جو سیغہ پڑھا جائے اس کو سنیں. سواء قال لہما، چاہے جو ہے وہ یہ جو سیغہ جاری کرنے والا ہے یہ ان دونوں گواہوں سے کہے کہ اشہدا، کہ تم دونوں گواہ بن جاؤ، ام لم یقل، یا انہیں نہ کہے. ایسے علماء بیٹھے ہوں تو وہ درمیان میں کیا سیغہ پڑھ دے، زوجتی طالق، کیسا آپ نے سن لیا؟ ہاں یہ سن لیا، ٹھیک ہے، یہ گواہ ہو گئے.
وہ یعتبر اجتماعہما حین سماع الانشاء، اور یہ معتبر ہے کہ دونوں گواہ جو ہے وہ ساتھ ہوں، جمع ہوں، کب؟ جب انشاء کو سن رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ابھی ایک عالم ملا ہے تو اس کے سامنے سیدھا جاری کر دے، پھر 5 منٹ بعد دوسرا ہے تو اس کے سامنے بھی جاری کر دے، الگ الگ نہیں ہو سکتا، ایک ہی ٹائم پہ ہوں۔ فلو شاہد احدہما، اگر ان میں سے ایک کیا ہے حاضر ہو، وہ سامع فی مجلس، اور وہ اسی محفل میں کیا ہے سیغہ سن لے، ثم کرر لفظ، پھر وہ دوبارہ کیا اس لفظ کو تکرار کرے، وہ سامع الآخر فی مجلس آخر، اور دوسرا بندہ کیا ہے کسی اور محفل میں کیا ہے اس کو سنتا ہے بے انفرادی الگ طور پہ، اب پہلے والا چلا گیا دوسرا فقط سننا، تو لم یقع طلاق، تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ نام لو شاہدہ، اگر یہ دونوں گواہی دیں، کس بات کی گواہی دیں؟ کہ بے اقرار ہی بالطلاق، کہ اس بندے نے جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دی ہے، یہ گواہی دیتے ہیں، تو لم یعتبر اجتماع ہوا، تو یہاں پہ پھر ان دونوں کا کیا ہے ایک ساتھ ہونا کیا ضروری نہیں ہے۔ وہ تو کسی کو بھی پتہ ہو کہ ایک بندے نے آ کے آپ کو سیغہ نہیں پڑھا، اس نے سیغہ کسی اور جگہ پڑھا ہے، وہ فقط آ کے اس نے آپ کو خبر دی کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، ایک گواہ تھا، پھر اس نے کیا ہے دوبارہ جا کے کسی اور کو بتایا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے، اب یہ الگ الگ ہو گئے، تو اب انہوں نے گواہی کس بات کی دینی ہے؟ اس بات کی گواہی دینی ہے کہ بے اقرار ہی، کہ اس بندے نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے۔ تو یہاں پہ وہ والی شرائط نہیں ہے کہ دونوں کٹھے تھے کہ آپ نے کٹھا سننا تھا اس کا اقرار، کہتے ہیں یہاں پہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، یعنی اقرار طلاق کے اوپر جو گواہی دینا ہے، اقرار طلاق کو اکٹھا سننا شرط نہیں ہے، طلاق کا جو صیغہ جاری ہوگا اس کو اکٹھا سننا کیا ہے؟ شرط ہے۔ نام لو شاہدہ بے قرار ہی، ان دونوں نے گواہی دی کہ بے قرار ہی کہ جی اس نے اقرار کیا طلاق کا، تو لم یعتبر اجتماعہما، تو ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ لا فی تحمل الشہادت، نہ جو ہے وہ گواہی اٹھاتے وقت کہ جب گواہ بن رہے تھے، یعنی جب گواہ بن رہے تھے اس کے اقرار کے اوپر اس وقت بھی اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، ولا فی ادایا، اور جب گواہی دے رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کا ہونا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب یہ مسئلہ ہے کہ مجلس میں جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، تو فرض کریں کہ ایک بندہ بیرون ملک ہے، کینیڈا وغیرہ، اس سے کیا ہے علماء نہیں مل رہے عادل، اس نے طلاق جاری کرنی ہے، تو اس نے کیا ہے ویڈیو کال کی، کہا کہ آپ علماء سارے گواہ رہے ہیں تو میں کیا طلاق کا صیغہ جاری کر رہا ہوں۔ اب موکل یا وہ جو طلاق کا صیغہ جاری کرنے والا ہے اس کی اور محفل ہے، ان کی اور محفل ہے، لیکن آواز سب کے پاس پہنچ رہی ہے، تصویر سب کے پاس پہنچ رہی ہے، مجلس تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ سے ثانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کے طور پہ یہ درست نہیں ہے، یعنی اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر احتیاط کرنی پڑے گی، یعنی احتیاطاً دوبارہ طلاق دینی پڑے گی، اور اگر اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً دوبارہ کیا رجوع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَيُعْتَبَرُ حُضُورُهُمَا مجلس الانشاء، اور یہ چیز معتبر ہے کہ یہ دونوں حاضر ہوں مجلس انشاء میں، کہ جس مجلس اور جس محفل میں اور جس جگہ پہ وہ بندہ انشاء کر رہے ہیں نصیحہ، اسی محفل میں یہ دونوں حاضر ہونے چاہیے۔ فلا یکفی، پاس یہ کافی نہیں ہے کہ سماعہما، یہ دونوں سن لیں، کس کو سن لیں؟ صوت المنشئ، جو صیغہ انشاء کر رہا ہے اس کی آواز کو سن لیں، کیسے سن لیں؟ عن طریق ٹیلی فون کے ذریعے سے، ونحوی، ٹیلی فون کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ یا کسی جگہ پہ سن لیں، یہ کافی نہیں ہے، علی الاحوط لزوماً احتیاط لازم کے طور پہ۔ ولا اعتبار بشہادت النساء، یہاں پہ جو ہے وہ خواتین کی جو گواہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وسماعہن، اور ان کے سننے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، لا منفردات ولا منضمات للرجال، چاہے وہ خواتین الگ الگ ہوں، 4 خواتین لے ہیں 2 کی جگہ پہ، یا جو ہے اسے منظم کر لیں مردوں کے ساتھ، 1 مرد اور 2 خواتین ہوں، تو یہاں پہ اصلاً جو ہے وہ خاتون کی شہادت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ چاند کی طرح کا مسئلہ ہے کہ چاند میں بھی خواتین کی گواہیاں نہیں چلتی، تو یہاں پہ بھی کیا نہیں چلتے۔ لا یعتبر فی شاہدین، یہ جو 2 گواہ بننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز معتبر نہیں ہوتی کہ معرفت المرأۃ بعینہا، کہ جس خاتون کو طلاق ہو رہی ہے اس کو وہ جانتے بھی ہوں، بیانی جانتے ہوں کہ وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، یہ بھی شرط نہیں ہوتی، یعنی بحیث تصح الشہادۃ علیہ، جب جانتے ہوں گے تو پھر ان کے لیے صحیح ہوگا نا اس کے اوپر گواہی دینا۔ جب خاتون کو جانتے نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی اس کی بیوی ہے، کس کو طلاق دی ہے، مجھے کیا پتہ، تو بعد میں گواہی کیسے دوں گا؟ کہتے ہیں یہ چیز ضروری نہیں ہے، گواہی بعد میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانتے ہوں، بعد میں کسی عدالت میں اگر کیس ہو جاتا ہے فرض کریں، لیکن طلاق کے صحیح ہونے کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ فلو قال، ایک بندے نے محفل میں یہ کہہ دیا کہ زوجتی ہند طالق، کہ میری جو بیوی ہندہ ہے وہ طالق ہے، بمسمع شاہدین، اور یہاں پہ کس کے مسمع میں کہا، یعنی کون لوگ سن رہے تھے؟ 2 بندے سن رہے تھے، تو صح یہ صحیح ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُونَ يَعْرِفَانِ، اگرچہ وہ جو 2 بندے ہیں وہ نہ جانتے ہوں ہندن بعینہا، ہند کو کیا بیانیہ نہ جانتے ہوں، انہیں کیا پتہ نہیں کون سی ہند ہے، ہم تو ایک ہی ہندہ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کون سی ہندہ آ گئی۔
بل ون اعتقدا غیرہا، بلکہ اگرچہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ اس ہند سے مراد کوئی اور ہے، جو وہ سمجھ رہے تھے وہ والی خاتون نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں کچھ عرصے بعد اس نے بتایا کہ میں نے جس ہندہ کو طلاق دی ہے وہ والی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور ہے، تو پھر گواہی ان کی باطل ہوگی؟ کہتے نہیں، گواہی پھر بھی کیا ہے، ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ گواہوں کا خاتون کو جاننا شرط ہی نہیں ہے۔ اذا طلق الوکیل عن الزوج، اگر وکیل شوہر کی طرف سے طلاق دیتا ہے تو اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ گواہوں کے عدد ہم یوں پورے کرتے ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ شوہر ہو گیا، ایک یہ کیا ہو گیا، وکیل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وکیل اور شوہر کو ملا کے دو گواہ ہو گئے نا پورے، کہتے ہیں یہ چیز ہو جائے گی، کہتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے، یعنی اذا طلق الوکیل عن الزوج، شوہر کی طرف سے وکیل جو ہے وہ طلاق دے رہا ہے، لا یکتفا بہ، اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا جائے گا وکیل کے اوپر، مع عدل آخر فی الشاہدین، جبکہ شاہدین میں سے ایک اور کیا گواہ لے آتے ہیں، یعنی فرض کریں شوہر وہاں پہ نہیں ہے، فرض مسئلہ یہ ہے شوہر وہاں پہ نہیں ہے تو ایک وکیل ہے، وکیل کے ساتھ کیا ہے ایک اور عادل گواہ پر رکھ لیتے ہیں، تو یوں دو ہو جاتے ہیں، ایک وکیل ہو گیا اور ایک عادل گواہ ہو گیا، تو اس کے اوپر کیا اکتفا نہیں کر سکتے۔ کما انہ لا یکتفا بالموکل مع عدل آخر، جیسا کہ اکتفا نہیں کر سکتے کہ ایک موکل ہو اور موکل کے ساتھ کیا دوسرا عادل ہو، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بات بھی یہ بھی خطرناک ہوگی، یعنی تین بندے ہو گئے نا، تین بندے کیسے ہو گئے، ایک وکیل ہو گیا، موکل کون ہے، شوہر ہوتا ہے، شوہر ہو گیا موکل، اور ساتھ کیا ہے معدن آخر ایک تیسرا بندہ ہو گیا، تو اب دو گواہ کیسے بن رہے ہیں، ایک وکیل ہو گیا ایک شوہر، یعنی دو گواہ کے وکیل تو وہ ہو گیا نا صیغہ جاری کرنے والا، پہلا گواہ کون ہے، خود شوہر موکل جسے کہتے ہیں، دوسرا گواہ کون ہے، شوہر کے علاوہ کوئی اور بندہ، تو یہ بھی کیا درست نہیں ہے، یعنی شوہر اور وکیل کے علاوہ دو بندے کیا ہے پورے کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ وَيُكْتَفَى بِالْوَكِيلِ عَنِ الزَّوْجِ، اور اکتفا کیا جائے گا کہ اگر ایک بندہ شوہر کی طرف سے وکیل ہے، کس بات میں وکیل ہے، کہ فی توکیل الغیر، کہ اس نے کسی اور کو کیا ہے وکیل بنانا ہے، تو وہ اکتفا کیا جائے گا معدن آخر، اگر کوئی اور اس کے ساتھ کیا عادل ہے، یعنی ہم یوں بناتے ہیں کہ موکل یہاں پہ موجود ہے لیکن موکل یہاں پہ صیغہ نہیں پڑھ رہا، موکل کس کا، اچھا موکل تو وہ شوہر کو کہتے ہیں نا، اچھا شوہر صیغہ نہیں پڑھ رہا، اچھا وکیل بھی موجود ہے لیکن وہ وکیل بھی صیغہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اس وکیل کی کیا ذمہ داری تھی کہ تم نے صیغہ نہیں پڑھنا، بلکہ تم نے کسی اور کو وکیل بنانا ہے کہ وہ میرا کیا پڑھے گا، صیغہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو وکیل ہو گئے نا، دو وکیل ہو گئے، ایک وکیل جو ہے وہ صیغہ پڑھنے والا، ایک وکیل اس سے وکیل بنانے والا، اور ایک اور کے عادل لیں، تو اب گواہوں میں کیا ہو گیا، ایک وکیل ہو گیا اور ایک اور کے عادل بندہ ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ اکتفا کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جو وکیل ہے وہ موکل ہے نا ایک طرح سے، اس نے کیا ہے اس کو ذمہ داری دی ہے کہ تم کیا ہے وہ نکاح پڑھو، تو یہ والا جو موکل ہے نا جو شوہر کی طرف سے ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں، یعنی سیدھے آسان الفاظ میں کیا لکھتے کہ شوہر کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، شوہر کیا وکیل نہیں بن سکتا۔ عادل سے یہاں پہ کیا مراد ہے جی، کہتے ہیں کہ المقصود بالعدل ہنا ہوا ما هو المقصود به فی سائر الموارد، یہاں پہ عادل سے وہی مراد ہے کہ جو دیگر موارد میں کیا مقصود ہوتا ہے، کہ مما رتب علیہ بعض الاحکام، کے جس کے اوپر بعض احکام بھی مرتب ہوتے ہیں، کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، آگے کوئی اور گواہی دے سکتا ہے، وہ عادل کی کیا تعریف ہے صحیح ثانی کے نزدیک، وہ منہاج الصالحین جلد اول باب التقلید، وہاں سے کیا تعریف لے کر آ رہے ہیں، یا مجتہد کی کیا عدالت کی بحث ہوئی تھی، کہ ہوا من کان مستقیما، کہ جو بندہ مستقیم ہو، سیدھا ہو، سیدھا چلنے والا ہو، کہاں پہ، فی جادت شریعت المقدسہ، جادہ رستے کو کہتے ہیں، شریعت مقدسہ کے رستے پہ جو سیدھا چلنے والا ہو، لا ینحرف عنہا، اس شریعت کے رستے سے منحرف نہ ہوتا ہو، کیسے بندہ منحرف ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کہتے نہیں، منحرف کیسے نہ ہوتا ہو کہ بترک واجب نہ ہو فعل حرام، کسی واجب کو چھوڑ دے یا کوئی کیا ہے حرام کام کرے، یعنی وہ جو شارٹ کٹ ہم تعریف کرتے ہیں کہ واجبات پہ عمل کرنے والا اور محرمات سے بچنے والا، من دون مؤمن، جبکہ اس کے پاس کیا ہے کوئی مؤمن بھی نہ ہو اس حرام کو انجام دینے کا یا واجب کو چھوڑنے کا، ایک بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے، مومن اس کے پاس ہے، مومن کیا ہے وہ سفر میں، اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، اب اسے یہ تو نہیں کہ واجب اس نے چھوڑ دیا، چھوڑا تو ہے واجب لیکن کیا ہے مومن ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے،
ایک بندے نے کیا ہے فعل حرام فرض کریں کیا ہے کہ وہ داڑھی شیو کروانا حرام ہے، ایک بندے نے داڑھی شیو کروائی ہے عسر و حرج سے بچنے کے لیے، علاج کی خاطر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے بعد مومن ہے۔ یعنی بغیر کسی شرعی مجوز کے مومن، یعنی بغیر کسی شرعی مجوز کے کوئی اگر حرام کام کرتا ہے یا واجب چھوڑتا ہے تو وہ بندہ کیا عدالت سے خارج ہو جائے گا۔ عادل کیسے بنے گا کہ اس کی کیا کرے، پابندی کرے۔ وہاد الاستقامت، یہ پابندی کہاں سے آتی ہے انسان کے اندر؟ کہتے ہیں کہ یہ استقامت تنشأ غالباً عام طور پہ کہاں سے آتی ہے کہ من خوف، کہ انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، من خوف راسخ، کہ ایک ایسا خوف کہ جو راسخ ہو چکا ہو انسان کے نفس میں، یعنی انسان صحیح طریقے سے خوف والا بن چکا ہو تو یہ عام طور پہ کیا یہ حالت اس کی بن جاتی ہے۔ لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خوف نہیں بھی ہے، پھر بھی اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ وہ واجبات کی پابندی کرتا جا رہا ہے اور محرمات سے بچ رہا ہے، اگرچہ وہ پکا خوف نہیں ہے۔ تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ یکفی فی الکشف عنہا، اس عدالت کے سے کشف کرنے کے لیے کافی ہے کہ حسن الظاہر، اب ظاہر کے اچھا ہونے کو دیکھیں گے، دل میں اتر کے دیکھنا اور باقاعدہ چیک کرنا یہ تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ نے اس کا مکلف کیا۔ ہم ظاہر کے کیا مکلف ہیں؟ ظاہر کیا مطلب حسن المعاشرت ہے کہ وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ سلوک دینی اور اس کا جو دینی برتاؤ ہے وہ بھی کیسا ہی ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، ظاہری طور پہ ٹھیک ہے، بس یہی بات کیا ہے کافی ہے، اس سے عادل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔